السلام علیکم۔ ڈیٹا سٹرکچر کورس کا یہ لیکچر نمبر 17 ہے اور آج ہم نے AVL ٹریز پڑھنی ہے۔ بائنڈری سرچ ٹری ہم پڑھ چکے ہیں، تو بائنڈری سرچ ٹری میں دیکھیں ایک پرابلم ہے۔ اگر ہم اس آرڈر سے بائنڈری سرچ ٹری میں اپنے نمبرز انسرٹ کریں تو یہ تمام نمبرز جو ہیں اس کے کنٹینیوسلی رائٹ نوڈ بنتے جائیں گے۔ تو یہی بائنڈری ٹری یہ نمبرز انسرٹ کرنے سے لنک لسٹ کی طرح بن گئی ہے۔ تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم بائنڈری ٹری کو اس طرح جنریٹ کریں کہ وہ لیفٹ اور رائٹ دونوں سائڈ پہ ڈیٹا کو انسرٹ کرے اور اپنے آپ کو بیلنس بھی رکھے۔ تو اس پرابلم کو جو ٹری سالو کرتی ہے وہ AVL ٹری ہے۔ بیسیکلی AVL ٹری بائنڈری ٹری ہی ہے، بس اس میں فرق یہ ہے کہ یہ بائنڈری ٹری اس طرح بلڈ اپ ہوتی ہے کہ اس میں کسی بھی نوڈ کی لیفٹ سب ٹری اور رائٹ سب ٹری کی ہائٹ کا اگر آپس میں ڈفرنس لیں تو یا وہ دونوں لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز کی ہائٹ برابر ہوگی، یعنی آنسر 0 ہوگا، یا یہ ہوگا کہ اس روٹ نوڈ کی یہ جو لیفٹ سب ٹری ہے یہ رائٹ سب ٹری سے ایک ہائٹ اس کی زیادہ ہوگی، یا رائٹ سب ٹری جو ہے لیفٹ سب ٹری سے ایک ہائٹ زیادہ ہوگی۔ تو اب اس میں دیکھیں یہ روٹ نوڈ ہے، اس کے لیفٹ سائڈ پہ دو نوڈز ہیں، اس کی ہائٹ 1 ہے، اس کی ہائٹ 2 ہے، اور اس کی ہائٹ کیا ہے؟ اس کی ہائٹ یہ ہوگی کہ ان دونوں میں سے میکسیمم ہائٹ کس کی ہے۔ تو اس کی ہائٹ 1 ہے، ہائٹ 1 ہے، ہائٹ 2 ہے، ہائٹ 3 ہے، اور اس نوڈ کی ہائٹ 4 ہوگی۔ تو لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ جو ہے 2 ہے اور رائٹ سب ٹری کی ہائٹ جو ہے 3 ہے، یعنی 1 2 3۔ اب 2 میں سے 3 مائنس کریں تو آنسر -1 آیا۔ تو یہ دیکھیں یعنی پاسبل آنسر یا 0 آئے یا -1 آئے یا 1 آئے، تو پھر ہم اس بائنڈری ٹری کو AVL ٹری کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس AVL ٹری ہے اور اس میں صرف روٹ نوڈ ہے، یعنی مزید اس میں کوئی نوڈز ہیں ہی نہیں، تو سنگل نوڈ کی ہائٹ جو ہے 1 ہوگی، اور اگر AVL ٹری ہے اور وہ ایمپٹی ہے، اس میں کوئی روٹ نوڈ ہے ہی نہیں، روٹ از اکول ٹو نل ہے، تو پھر اس کی ہائٹ جو ہے 0 ہوگی۔ تو اس میں دیکھیں لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ 1 ہے اور رائٹ سب ٹری کی ہائٹ جو ہے 1 2 3 ہے، تو 1 -3 -2 آنسر آیا۔ تو مطلب یہ کہ لیفٹ اور رائٹ سب ٹری کی ہائٹ میں 2 کا ڈفرنس ہے، تو اس لیے یہ بائنڈری ٹری جو ہے یہ AVL ٹری نہیں ہے۔ تو AVL ٹری یا بائنڈری ٹری کی ہائٹ کیا ہوتی ہے کہ اس کے لیوز کا جو ہے میکسیمم لیول کیا ہے۔ تو جیسے اس ایگزامپل میں دیکھیں، ادھر سے میئر کریں تو ہائٹ جو ہے 1 2 3 بنتی ہے، اور ادھر سے میئر کریں تو ہائٹ جو ہے 1 2 3 4 بنتی ہے۔ تو اس نوڈ کی پھر ہائٹ کیا ہوگی؟ 4 ہوگی۔ اس کے بعد ایک کانسیپٹ آتا ہے بیلنس فیکٹر کا، وہ یہ ہے کہ لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ میں سے رائٹ سب ٹری کی ہائٹ جو ہے مائنس کریں۔ تو آپ دیکھیں لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ جو ہے کتنی ہے؟ 2 ہے، اور رائٹ سب ٹری کی ہائٹ جو ہے 3 ہے، تو 2 میں سے 3 مائنس کریں تو اس والے نوڈ کا بیلنس فیکٹر جو ہے 2 - 3 = -1 آیا۔ اب اس میں بیلنس فیکٹر کیا ہوگا کہ لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ 1 ہے اور رائٹ سب ٹری کی ہائٹ جو ہے 3 ہے، تو 1 - 3، تو اس کا بیلنس فیکٹر یہ جو نوڈ 14 ہے اس کا بیلنس فیکٹر -2 ہوگا۔ تو AVL ٹری میں بیلنس فیکٹر جو ہے کسی بھی نوڈ کا یا 1 ہو یا 0 ہو یا -1 ہو، وہ 1 سے بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اور -1 سے چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں اگر سنگل نوڈ ہے تو اس کی ہائٹ 1 ہے اور اس کا بیلنس فیکٹر 0 ہوگا، اور اگر ہمارے پاس اس طرح 3 نوڈز ہیں تو لیفٹ نوڈ کی ہائٹ 1 ہوگی، رائٹ نوڈ کی ہائٹ 1 ہوگی، اور پیرنٹ نوڈ کی ہائٹ جو ہے 2 ہوگی۔ سنگل نوڈ کا بیلنس فیکٹر 0 ہوگا، یہ بھی سنگل نوڈ ہے، اس کا بیلنس فیکٹر 0 ہوگا، اور پیرنٹ نوڈ کا بیلنس فیکٹر 0 اس لیے ہے
کہ لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ 1 مائنس رائٹ سب ٹری کی ہائٹ 1، تو 1 مائنس 1 کیا تو بیلنس فیکٹر 0 آ گیا۔ اگر ہمارے پاس صرف لیفٹ چائلڈ ہے تو پیرنٹ نوڈ کا بیلنس فیکٹر 1 ہوگا، اور لیفٹ چائلڈ کی ہائٹ 1 ہے تو پیرنٹ نوڈ کی ہائٹ جو ہے 2 ہوگی۔ اگر ہمارے پاس صرف رائٹ چائلڈ ہے تو پیرنٹ نوڈ کا بیلنس فیکٹر -1 ہوگا اور اس کی ہائٹ جو ہے 2 ہوگی۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک لیف نوڈ ہے، اس کا بیلنس فیکٹر 0 ہے، ہائٹ 1 ہے۔ ایک اور لیف نوڈ آیا، اس کا بیلنس فیکٹر 0، ہائٹ 1 ہے۔ تو ان دونوں کا جو پیرنٹ ہے اس کا بیلنس فیکٹر 0 اور ہائٹ 2 بنی، یعنی 1 مائنس 1 0 آنسر آیا۔ اور اس کا اگر پیرنٹ ہے اور اس کا ادھر رائٹ چائلڈ مسنگ ہے تو اس کی ہائٹ جو ہے 3 ہو گئی، اور بیلنس فیکٹر جو ہے یعنی یہ والی سائڈ 0 مائنس اس والی رائٹ سب ٹری کی ہائٹ، تو وہ 2 ہے، 0 مائنس 2، تو اس کا بیلنس فیکٹر جو ہے -2 ہوگا۔ اب ایک اور دیکھیں لیف نوڈ ہے، تو بیلنس فیکٹر 0 اور ہائٹ 1 ہے۔ اس لیف نوڈ کا بھی بیلنس فیکٹر 0 اور ہائٹ 1 ہے، اور پیرنٹ کا بیلنس فیکٹر 0 بنا، یعنی 1 مائنس 1 اور ہائٹ 2 بنی۔ اب ان دونوں کا جو پیرنٹ نوڈ ہوگا اس کا بیلنس فیکٹر کیا ہوگا کہ ہائٹ آف لیفٹ سب ٹری یعنی 2 مائنس ہائٹ آف رائٹ سب ٹری وچ از 3، تو بیلنس فیکٹر ہمارے پاس آیا -1۔ اور اس پیرنٹ نوڈ کی ہائٹ کیا ہوگی کہ لیفٹ سب ٹری اور رائٹ سب ٹری میں سے جو ہائٹ زیادہ ہے اس میں 1 ایڈ کر کے یہاں پہ ڈال دیں۔ اب دیکھیں اے وی ایل ٹری میں بالکل بائنڈری ٹری والے طریقہ کی طرح جب ہم اس میں ڈیٹا انسرٹ کریں گے تو نئے نئے نوڈز بنیں گے، تو اس سے چانسز یہ ہیں کہ اے وی ایل ٹری کا جو بیلنس فیکٹر ہے نا وہ چینج ہو جائے گا۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک سائڈ پہ زیادہ بڑی ٹری بن جائے، ایک سائڈ پہ چھوٹی ٹری بن جائے۔ جیسے ہی بیلنس فیکٹر ڈسٹرب ہوگا تو نوڈ کو ہمیں روٹیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ دوبارہ ٹری جو ہے بیلنس ہو جائے۔ 2 طرح کی روٹیشنز ہیں، ایک ہے لیفٹ روٹیشن اور ایک ہے رائٹ روٹیشن۔ جیسے ہی ہم ٹری میں ایک نیا نوڈ ڈالتے ہیں اور اس کا بیلنس فیکٹر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، یعنی بیلنس فیکٹر سمجھ لیں کہ -1 +1 0، ان 3 ویلیوز کے علاوہ کوئی اور آنسر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بیلنس فیکٹر چینج ہو گیا۔ تو بیلنس فیکٹر کو دوبارہ 0 -1 +1 کے والی رینج میں لانے کے لیے ہم نوڈ کو روٹیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 4 کیسز ہیں اور یہ آگے ان کا سلوشن بتایا ہوا ہے ان شارٹ۔ کیس 1 اور کیس 2 جو ہے سنگل روٹیشن سے سالو ہو جاتا ہے، اور کیس 3 اور 4 کو سالو کرنے کے لیے ہمیں 2 دفعہ روٹیشن کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں کیس 3 میں پہلے رائٹ روٹیشن کرنی ہے، پھر لیفٹ روٹیشن کرنی ہے، اور کیس 4 میں ہمیں پہلے لیفٹ روٹیشن کرنی ہے اور بعد میں رائٹ روٹیشن کرنی ہے۔ تو اس کو ایک ایگزامپل کی مدد سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو کیس 1 ابھی دیکھتے ہیں۔ سپوز کہ ہم ایک ٹری بنا رہے ہیں اور اس میں ہم نے سب سے پہلے 3 انسرٹ کیا، تو یہ ہمارا روٹ نوڈ ہو گیا۔ پھر ہم نے 2 انسرٹ کیا تو وہ اس کے لیفٹ پہ جائے گا، اور پھر ہم نے 1 انسرٹ کیا تو یہ 2 کے لیفٹ پہ جائے گا۔ تو اس طرح یہ ٹری بن جائے گی۔ اب دیکھیں کہ نوڈ 1 کی ہائٹ کتنی ہوگی، 1 ہوگی، اور نوڈ 2 کی ہائٹ کتنی ہوگی، 2 ہوگی، اور نوڈ 3 کی ہائٹ جو ہے وہ 3 ہوگی۔ لیکن نوڈ 3 کا جو بیلنس فیکٹر ہے نا وہ زیادہ آ گیا، یعنی وہ آنسر اگر آنسر 0 1 یا -1 آتا تو وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ اب آنسر آ گیا 2 کہ لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ مائنس رائٹ سب ٹری کی ہائٹ، تو لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ 2 ہے اور رائٹ سب ٹری ہے ہی نہیں، تو اس لیے ہائٹ اس میں سے 0 مائنس کی، تو 2 بیلنس فیکٹر آ گیا۔ تو مطلب یہ کہ اب اس کو ہم نے اس طرح روٹیٹ کرنا ہے نوڈز کو کہ یہ بیلنس فیکٹر جو ہے نا ہمارا وہ 0 1 -1 والی رینج میں آ جائے۔
تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ نوڈ نمبر 3 کو آپ رائٹ روٹیٹ کریں. اب دیکھیں رائٹ روٹیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ نوڈ نمبر 3 کو 2 کے رائٹ چائلڈ پہ لے جائیں. تو یہ ہمارے پاس آنسر آئے گا. اگر آپ لاجیکلی سوچیں کہ اس طرح 1 2 3 ہیں تو ہم نے بیلنس بائنڈری ٹری بنانی ہے، تو ظاہر ہے 1 لیفٹ پہ آئے گا، 3 رائٹ پہ آئے گا اور 2 جو ہے ان کا پیرنٹ نوڈ بنے گا. یعنی یہ والی شیپ ہم نے لانی ہے. اب یہ جو نوڈ نمبر 3 ہے یہ نوڈ نمبر 2 کے رائٹ سائڈ پہ چلا گیا. اب اگر نوڈ نمبر 2 پہ بھی کوئی چائلڈ نوڈ یا رائٹ سب ٹری یہاں پہ موجود تھی، وہ کدھر جائے گی؟ تو نوڈ نمبر 2 کی جو رائٹ سب ٹری ہے وہ نوڈ نمبر 3 کی لیفٹ سب ٹری بن جائے گی. اب 3 کے رائٹ پہ کوئی سب ٹری تھی تو وہ تو اسی طرح 3 کے رائٹ پہ رہے گی. 1 کے لیفٹ رائٹ پہ کوئی فردر نوڈز تھے تو وہ اسی طرح 1 کے لیفٹ رائٹ پہ رہیں گے. چینج جو ہے یہاں پہ آئے گی کہ 2 کی رائٹ سب ٹری 3 کی لیفٹ سب ٹری میں جا کے لگ جائے گی. تو اب بیلنس فیکٹر دیکھتے ہیں. تو اب دیکھیں 2.5 نوڈ ہے، اس کی ہائٹ 1 ہوگی، تو نوڈ نمبر 3 کی ہائٹ جو ہے اب 2 ہو جائے گی، اور نوڈ نمبر 2 کی ہائٹ 3 ہو جائے گی، اور اب اس کا بیلنس فیکٹر -1 ہے، یعنی یہ بیلنس ہو گئی ہے ٹری. سیکنڈ کیس ہے کہ رائٹ تو اس کی اگزامپل دیکھیں کہ ہم نے 1 انسرٹ کیا ٹری میں، پھر ہم نے 2 انسرٹ کیا تو اس کے رائٹ پہ آئے گا، پھر ہم نے 3 انسرٹ کیا تو وہ 2 کے فردر رائٹ پہ آئے گا. اب جو ہے دیکھیں اب 3 کی ہائٹ 1 ہوگی اور نوڈ 2 کی ہائٹ 2 ہوگی اور نوڈ 1 کی ہائٹ 3 ہوگی، لیکن نوڈ 1 کا بیلنس فیکٹر جو ہے وہ -2 آ گیا. یعنی کہ لیفٹ اور رائٹ سب ٹری کی ہائٹ میں 1 کا ڈیفرنس الاؤ ہے اور 2 کا ڈیفرنس جو ہے الاؤ نہیں ہے. تو اس کو بیلنس کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے ہم جو ہے نوڈ نمبر 1 کو روٹیٹ لیفٹ کریں گے، یعنی نوڈ نمبر 1 کو نوڈ نمبر 2 کا لیفٹ چائلڈ بنائیں گے. لاجیکلی سوچ لیں کہ 1 2 3 بنانا ہے نا، کہ 2 اوپر جائے، 1 لیفٹ پہ آ جائے اور 3 جو ہے رائٹ پہ آ جائے. تو اس کو روٹیٹ کیا تو ہمارے پاس وہی 1 2 3 آنسر آ گیا. تو اب 2 کا بیلنس فیکٹر جو ہے وہ 0 ہے. اب پہلے کیس کی طرح کہ اگر 2 کے رائٹ پہ بھی آلریڈی کوئی ٹری موجود تھی تو وہ کدھر جائے گی؟ تو سپوز کہ 2 کے رائٹ پہ جو ہے 1.5 ایک نوڈ پڑا ہوا ہے، یہ جو 2 کی لیفٹ سب ٹری ہے یہ 1 کی رائٹ سب ٹری میں کنورٹ ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں یہ رائٹ کی سب ٹری بن گیا، اور 1 کی لیفٹ سب ٹری کدھر جائے گی؟ ادھر ہی رہے گی. اور 3 کی لیفٹ اور رائٹ سب ٹری کہاں جائیں گی؟ وہ بھی 3 کے ساتھ رہیں گی. تو چینج بس یہاں پہ آئے گی کہ 2 کی لیفٹ سب ٹری پہ تو 1 آ گیا، تو 2 کی لیفٹ سب ٹری کہاں پہ جائے گی؟ تو وہ 1 کے رائٹ پہ چلی جائے گی. تو یہ 2 کیسز ہو گئے. اب تھرڈ کیس ڈسکس کرتے ہیں کہ سپوز آپ نے سب سے پہلے 1 انسرٹ کیا، اس کے بعد آپ نے 3 انسرٹ کیا تو اس کے رائٹ پہ آئے گا، اس کے بعد ہم نے 2 انسرٹ کیا تو وہ 3 کے لیفٹ پہ آئے گا. اب ان کی ہائٹ کیلکولیٹ کریں تو نوڈ 2 کی ہائٹ 1 ہوگی، نوڈ 3 کی ہائٹ 2 ہوگی اور نوڈ 1 کی ہائٹ جو ہے 3 ہوگی. لیکن نوڈ 1 پہ جو ہے بیلنس فیکٹر ہمارا وہ آؤٹ آف رینج چلا گیا، تو بیلنس فیکٹر جو ہے ہائٹ آف لیفٹ سب ٹری مائنس ہائٹ آف رائٹ سب ٹری تو ایکول ٹو -2 آیا. تو اب اس کو 2 سٹیپس میں سولو کریں گے. پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ یہ 1 3 2 جو ہے نا اس کی شیپ بنا دو، 1 2 3 والی شیپ بنا دو کہ ادھر 1 ہو، یہاں پہ 2 ہو اور نیچے 3 ہو. نوڈ نمبر 3 کو روٹیٹ رائٹ کریں گے تاکہ یہ نیچے چلا جائے اور یہ 2 جو ہے نا ادھر اوپر آ جائے. نوڈ نمبر 3 کو روٹیٹ رائٹ کیا، مطلب یہ کہ یہ 2 کا رائٹ چائلڈ جا کے بن جائے گا. تو ہمارے پاس جو ہے یہ سینیریو آ گیا 1 2 3. 1 2 3 آنے سے یہ بالکل کیس 2 والی شیپ بن گئی ہے نا. تو سیکنڈ سٹیپ میں بالکل وہی جس طرح کیس 2 کے سٹیپس تھے ان کو فالو کر کے اس کو 1 کو ہم نیچے لے آئیں گے.
اب اس میں بھی یہی کوشچن ہے، تو 2 کے لیفٹ پہ بھی اگر کوئی ٹری موجود ہوتی تو وہ کہاں جاتی؟ تو یہ 2 کے لیفٹ پہ دیکھیں، اگر یہ 2.5 نوڈ ہے تو اس کو کہاں جانا چاہیے؟ یعنی 2 کے رائٹ پہ تو یہ جا نہیں سکتا، تو اس کو ہم 3 کے لیفٹ پہ لے آئیں گے، اور 2 کی لیفٹ سب ٹری 2 کی لیفٹ میں ہی رہے گی، 1 کی لیفٹ سب ٹری 1 کی لیفٹ میں ہی رہے گی، 3 کی رائٹ سب ٹری 3 کے رائٹ میں رہے گی، بس یہاں پہ چینج ہے۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہو گیا۔ سیکنڈ سٹیپ میں اب ہم کہ 1 کو ہم نیچے لائیں گے، کیونکہ ابھی بھی 1 کا بیلنس فیکٹر جو ہے وہ آؤٹ آف رینج ہے۔ نوڈ 1 کو ہم روٹیٹ لیفٹ کریں گے، یعنی کہ یہ 2 کے لیفٹ چائلڈ پہ آ جائے گا، تو ہمارے پاس یہ 1 2 3 والی شیپ بن گئی، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ 2 کا جو لیفٹ چائلڈ ہے وہ کہاں پہ جائے گا؟ وہ 1 کے رائٹ پہ آ جائے گا، اور باقی نوڈز کے ساتھ کوئی سب ٹریز ہیں تو وہ اسی طرح کنیکٹڈ رہیں گی، وہ چینج نہیں ہوں گی۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کیس نمبر 4 کہ سب سے پہلے ہم نے 3 انسرٹ کیا، تو یہ ہمارا روٹ نوڈ بنا، اس کے بعد ہم نے 1 انسرٹ کیا تو اس کے لیفٹ پہ جائے گا، اور اس کے بعد ہم نے 2 انسرٹ کیا تو وہ اس کے رائٹ پہ جائے گا۔ اب دیکھیں نوڈ 2 کی ہائٹ 1 ہے، نوڈ 1 کی ہائٹ 2 ہو گئی، اور نوڈ 3 کی ہائٹ 3 ہے، لیکن اس کا بیلنس فیکٹر جو ہے وہ آؤٹ آف رینج ہے، تو اس کو بھی ہم 2 سٹیپس میں سولو کریں گے۔ تو نوڈ 1 کو ہم روٹیٹ لیفٹ کریں گے تاکہ 1 ادھر آ جائے اور 2 ادھر بیچ میں آ جائے۔ تو نوڈ نمبر 1 کو روٹیٹ لیفٹ کیا، اور ہمارے پاس یہ 1 2 3 یہ شیپ آ گئی جو کہ کیس 1 والی شیپ ہے، اور اب کیا کرنا ہے؟ 3 کو نیچے لانا ہے۔ 2 کے لیفٹ پہ کوئی نوڈ تھا تو وہ کہاں پہ جائے گا نا؟ سپوز کریں کہ 2 کے لیفٹ پہ ایک نوڈ تھا 1.5، تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ پھر 1 کے رائٹ سائڈ پہ آ جائے گا، اور باقی جو نوڈز ہیں وہ اسی طرح کنیکٹڈ رہیں گے۔ تو اب یہ شیپ بن گئی ہے، اب اس کو سیکنڈ سٹیپ میں سولو کرنا ہے، تو کیس 1 والی شیپ بن گئی ہے۔ اب نوڈ 3 کو آپ نیچے لاؤ تاکہ یہ ایسے 1 2 3 شیپ بن جائے، یعنی نوڈ 3 کو روٹیٹ رائٹ کرنا ہے، تو یہ ہمارے پاس فائنل شیپ آ گئی۔ تو کیس 1 میں دیکھیں اگر 2 کا رائٹ چائلڈ بھی ہے تو وہ کہاں پہ جائے گا؟ تو دیکھو 2 کے رائٹ پہ تو 3 آ گیا، تو اس کا مطلب ہے 2 کا جو رائٹ نوڈ ہے وہ 3 کے لیفٹ پہ چلا جائے گا۔ اب جو بیلنس فیکٹر ہے وہ ود ان رینج ہے، اور اس طرح یہ ٹری جو ہے بیلنس ہو گئی ہے۔ تو یہ ٹوٹل 4 کیسز ہیں جن کی مدد سے اے وی ایل ٹری جو ہے اپنے آپ کو بیلنس کرے گی۔ تو اب اس کو ایک تھارولی ایک ایگزامپل کی مدد سے دوبارہ دیکھتے ہیں۔ سپوز کہ اب ہم ایک اے وی ایل ٹری بنانے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم نے 3 انسرٹ کیا، تو یہ ہمارا روٹ نوڈ ہوگا، اور اس کی ہائٹ جو ہے 1 ہے، اور اس کا بیلنس فیکٹر 0 ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ 2 انسرٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیفٹ پہ آئے گا، 2 کی ہائٹ 1 ہو گئی، اور 3 کی ہائٹ جو ہے 2 ہے، اور 3 کا بیلنس فیکٹر 1 ہے، مطلب یہ کہ ابھی بھی یہ بیلنس فارم میں یہ ٹری ہے۔ اب اس کے بعد ہم 1 انسرٹ کرتے ہیں تو وہ 2 کے لیفٹ پہ آئے گا۔ نوڈ 1 انسرٹ کرنے پہ کیا ہوا ہے کہ یہ ٹری ان بیلنس ہو گئی ہے۔ اینی ہاؤ نوڈ 1 کی ہائٹ 1 ہے، نوڈ 2 کی ہائٹ 2 ہے، نوڈ 3 کی ہائٹ 3 ہے، لیکن اس کا بیلنس فیکٹر جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اب دیکھیں یہ جو ہم نے نیا نوڈ ڈالا ہے، اور یہ جو نوڈ جس کا بیلنس خراب ہوا ہے، یہ نیا نوڈ اس کے لیفٹ پہ اور پھر لیفٹ پہ پڑا ہے، یعنی اس رستے پہ پڑا ہوا ہے نا، تو یہ ہمارا لیفٹ کیس بنا، اور جس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ہمارا کیس 1 ہے۔
تو اس کو کیسے سالو کریں گے کہ اس والے نوڈ کو نیچے لائیں گے، تو اس طرح یہ ہمارے پاس بیلنس ہو جائے گی۔ اب اگر جو ہے ہم 4 انسرٹ کرتے ہیں تو 3 کے رائٹ پہ آئے گا، تو اب دیکھیں ابھی بھی یہ بیلنس ہی ہے، یعنی کہ 4 کی ہائٹ 1 ہو گئی، 3 کی ہائٹ 2 ہو گئی، اور نوڈ 1 کی ہائٹ جو ہے 3 ہو گئی، اور بیلنس فیکٹر -1 ہے، ود ان رینج ہے، یعنی ابھی بھی ٹری بیلنس ہے۔ 4 کے بعد جو ہے اب ہم 5 انسرٹ کرتے ہیں تو مزید رائٹ سائڈ پہ انسرٹ ہوگا، اور دوبارہ سے ہائٹ کیلکولیٹ کریں گے، اس کی ہائٹ 1 ہو گئی، اور اس کی ہائٹ 2 ہو گئی، اور اس کی ہائٹ جو ہے 3 ہو گئی، لیکن 3 کا جو بیلنس فیکٹر ہے وہ یعنی آؤٹ آف رینج چلا گیا۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ بیلنس خراب ہے اور یہ نیا نوڈ ایڈ ہوا ہے، تو بیچ میں دیکھو کون سا رستہ ہے کہ رائٹ پہ جاؤ پھر رائٹ پہ جاؤ، تو رائٹ کا کیس بنا، یعنی کیس 2 بنا۔ تو کیس 2 کو ہم نے کیسے ریزالو کرنا ہے کہ اس نوڈ کو نیچے لے آؤ، تو نوڈ 3 کو نیچے لے آئیں گے تو 3 4 5 جو ہے یہ شیپ بن جائے گی، تو اس طرح یہ بیلنس ہو گیا۔ مزید آگے چلتے ہیں، اب ہم نے 6 ایڈ کیا تو 5 کے رائٹ پہ آیا، اب ٹری کا بیلنس چیک کرتے ہیں، ہائٹ 1 ہے اور بیلنس بھی ود ان رینج ہے، اس نوڈ کی ہائٹ 2 ہے، اس کا بیلنس بھی ود ان رینج ہے، اس نوڈ کی ہائٹ 3 ہے، اس کا بیلنس بھی ود ان رینج ہے نوڈ نمبر 4 کا، لیکن اب نوڈ نمبر 2 کا بیلنس جو ہے نا وہ خراب ہو گیا۔ تو اب دیکھیں جو نیا نوڈ ہم نے ڈالا ہے وہ کس رستے پر ہے کہ اس نوڈ کے رائٹ پہ جاؤ اور پھر رائٹ پہ جاؤ، تو یہ رائٹ یہ والا کیس بنا، یعنی کیس 2 کی مدد سے ہم نے 2 4 5 کو بیلنس کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو 2 4 5 کو ہم نے بیلنس کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اس طرح ہوگا نا کہ یہ 2 نیچے آ جائے گا، 4 ادھر آ جائے گا، اور 5 تو 4 کے رائٹ سائڈ پہ ہی رہے گا نا۔ لیکن یہ دیکھیں اس والے یہ درمیان والے نوڈ کی جو لیفٹ سب ٹری ہے نا وہ اوپر والے نوڈ کی رائٹ سب ٹری بنے گی، یعنی یہ جو اگر اس کا 3 ہے نا وہ 2 کے رائٹ سائڈ پہ چلا جائے گا، تو اس طرح ہمارے پاس بیلنس ہو جائے گا، یعنی یہ جو 2 4 5 ہے یہ ہمارے پاس اس طرح بنا کہ 2 4 اور 5 یہ شیپ بن گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ 3 کی بھی سمجھ آ گئی کہ یہ یہاں پہ تھا، تو یہ 3 جو ہے اس کی لیفٹ سب ٹری سے یعنی 2 کی یہ ادھر رائٹ سب ٹری میں آ گیا۔ مزید آگے چلتے ہیں، سپوز کہ اب ہم نے 7 انسرٹ کیا ہے تو 6 کے رائٹ پہ آئے گا، اب اس کے بعد بیلنس فیکٹر اور ہائٹ میئر کرنی ہے، اس کی ہائٹ 1 ہے اور اس کی ہائٹ 2 ہو گئی، بیلنس فیکٹر ود ان رینج ہے، لیکن جو نوڈ 5 ہے اس کی ہائٹ 3 ہو گئی اور بیلنس فیکٹر آؤٹ آف رینج چلا گیا، تو کیس 2 ہے، تو 5 6 7 ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا 5 ادھر 6 اوپر اور 7 رائٹ سائڈ پہ۔ مزید آگے چلتے ہیں، اب ہم جو ہے 16 انسرٹ کر رہے ہیں، تو یہ دیکھیں 16 انسرٹ کیا، ابھی بھی یہ ٹری بیلنس ہے، یعنی اس کی ہائٹ 1 ہے، 7 کی ہائٹ 2 ہو گئی، 6 کی ہائٹ جو ہے 3 ہو گئی، بیلنس فیکٹر ود ان رینج ہے، اور 4 کی ہائٹ جو ہے 4 ہوگی اور ابھی بھی بیلنس فیکٹر ود ان رینج ہے، تو 16 ایڈ کرنے پہ کوئی روٹیشن نہیں ہوگی۔ اب ہم جو ہے اس میں 15 ایڈ کرتے ہیں، تو 15 جو ہے 16 کے لیفٹ پہ آئے گا، اور اب ہائٹ میئر کریں، ہائٹ 1 ہو گئی، 16 کی ہائٹ جو ہے 2 ہو گئی اور 7 کی ہائٹ 3 ہو گئی، لیکن 7 پہ آگے بیلنس فیکٹر جو ہے وہ آؤٹ آف رینج ہو گیا، تو یہ ہمارا کیس بنا رائٹ لیفٹ۔ اس کو بیلنس کریں گے کہ 7 ادھر آ جائے گا، 15 اوپر چلا جائے گا اور 16 جو ہے ادھر رائٹ سائڈ پہ ہی رہے گا۔ مزید آگے چلتے ہیں، اب ہم نے 14 انسرٹ کیا ہے، تو 14 جو ہے 15 سے اسمالر ہے لیکن 7 سے گریٹر ہے، تو 7 کے رائٹ سائڈ پہ آ گیا۔
اب دوبارہ پھر ہائٹ میئر کریں، اس کی ہائٹ 1 ہو گئی، 7 کی ہائٹ 2 ہو گئی اور 15 کی ہائٹ 3 ہے، اور ابھی بھی بیلنس فیکٹر جو ہے ود ان رینج ہے، تو اب ہائٹ 4 ہو گئی لیکن بیلنس فیکٹر آؤٹ آف رینج ہو گیا۔ تو اب دیکھو یہ جو نوڈ نیا لگایا ہے کس رستے پہ لگایا کہ اس والے نوڈ کے رائٹ پہ جائیں پھر لیفٹ پہ جائیں، تو یہ ہمارا کیس بنا رائٹ لیفٹ۔ تو رائٹ لیفٹ جو ہے وہ کیس 3 ہے، یعنی جس میں ڈبل روٹیشن ہوتی ہے۔ تو یہ ڈبل روٹیشن میں دیکھیں 1 2 3 اور 6 15 7 کو کمپیئر کریں تو دیکھو یہ 2 اوپر چلا گیا نا، تو اس کا مطلب 7 ادھر اوپر آئے گا اور 2 کی لیفٹ پہ 1 ہے، تو یعنی 7 کی لیفٹ پہ کیا آئے گا 6 اور 2 کے رائٹ پہ 3 ہے، تو یعنی 7 کے رائٹ پہ 15 ہی رہے گا۔ تو اب اس ڈائیگرام میں دیکھیں ڈبل روٹیشن کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ 2 اوپر چلا جاتا ہے، لیکن 2 کی جو لیفٹ سب ٹری ہے وہ 1 کی رائٹ سب ٹری بن جاتی ہے، اور 2 کی جو رائٹ سب ٹری ہے وہ 3 کی لیفٹ سب ٹری بن جاتی ہے۔ تو یہاں 2 = 7 ہے، تو اس کے ساتھ 14 اٹیچ ہے، تو یہ کہاں پہ جائے گا؟ تو یہ دیکھیں 7 اوپر چلا گیا تو 14 جو ہے 15 کے لیفٹ پہ آ جائے گا، اور 7 کا اگر کوئی لیفٹ چائلڈ ہوتا تو وہ نوڈ 6 کے یہاں رائٹ سائڈ پہ آ جانا تھا۔ اس طرح ہم نے کیس 3 میں ڈبل روٹیشن کر کے ٹری جو ہے دوبارہ سے بیلنس کر لیے۔ اب آگے چلتے ہیں، اب ہم نے 13 انسرٹ کیا ہے تو 14 کے لیفٹ پہ آیا، اس کی ہائٹ 1 ہو گئی، اس کی ہائٹ 2 ہو گئی اور اس کی ہائٹ جو ہے 3 ہو گئی، تو ابھی بھی یہاں پر ٹری بیلنس ہے کیونکہ 1 کا ڈیفرنس ہے نا، اور 7 کی ہائٹ جو ہے 4 ہے، اور بیلنس فیکٹر ابھی بھی ود ان رینج ہے کہ لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ مائنس رائٹ سب ٹری کی ہائٹ۔ اس کے بعد نوڈ نمبر 4 پر آئیں گے تو اس کی ہائٹ جو ہے 5 ہو جائے گی، لیکن بیلنس فیکٹر جو ہے 2 ہے، آؤٹ آف رینج ہے۔ اب دیکھیں جو ہم نے نیا نوڈ ڈالا ہے وہ ہم نے نوڈ 13 ڈالا ہے نا، اور یہاں پہ بیلنس خراب ہوا ہے، تو یہاں سے 13 کی طرف جائیں تو کون سا رستہ بنتا ہے کہ ایک دفعہ رائٹ جاؤ پھر رائٹ جاؤ، ٹھیک ہے، وہ آگے ہے کہ مزید کدھر جانا ہے۔ تو سٹارٹنگ پوائنٹ سے یہ جو پہلے 2 رستے ہیں یہ رائٹ رائٹ ہے، تو رائٹ رائٹ کا کیس بنا، یعنی کیس نمبر 2 بنا۔ تو کیس نمبر 2 کو کیسے سالو کرتے ہیں؟ 4 کو نیچے لاتے ہیں، 7 کو اوپر لے جا کے پیرنٹ نوڈ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح کریں گے کہ 4 نیچے آ گیا، 7 اوپر ہو گیا، اور جو 7 کی لیفٹ سب ٹری ہے وہ 4 کی رائٹ سب ٹری بن جائے گی۔ تو یہ 7 کی رائٹ سب ٹری تھی، یہ 4 کی جو ہے لیفٹ سب ٹری میں کنورٹ ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لگ گئی۔ مزید آگے چلتے ہیں، اب ہم کیا کر رہے ہیں 12 انسرٹ کر رہے ہیں، تو وہ 13 کے لیفٹ پہ آئے گا، دوبارہ ہائٹ میجر کرو، ہائٹ 1 ہائٹ 2 یہاں پہ ہائٹ 3 اور بیلنس فیکٹر جو ہے آؤٹ آف رینج ہے، تو 1 1 کا کیس ہے، تو یہ ہمارے پاس 12 13 14 آ گیا۔ مزید آگے چلتے ہیں، اب ہم جو ہے کیا انسرٹ کر رہے ہیں 11، تو 11 دیکھیں اس کے لیفٹ پہ آئے گا۔ اب ہائٹ اور بیلنس فیکٹر میجر کرتے ہیں، ہائٹ 1 ہے، یہاں پہ ہائٹ 2 ہو گئی، یہاں پہ ہائٹ 3 ہو گئی، یعنی ابھی بیلنس فیکٹر ابھی بھی ود ان رینج ہے نا۔ مزید اوپر گئے تو یہاں پر ہائٹ 4 ہو گئی، مگر اب بیلنس فیکٹر جو ہے آؤٹ آف رینج ہو گیا۔ جو نیا نوڈ ڈالا ہے وہ کہاں پہ ڈالا ہے، یعنی اس کے لیفٹ پہ جاؤ اور پھر اس کے لیفٹ پہ جاؤ، تو یہ ہمارے پاس بنا لیفٹ لیفٹ والا کیس، یعنی کیس 1 ہمارے پاس بنا۔ تو 12 13 15، 13 اوپر آ جائے گا، 15 رائٹ سائڈ پہ چلا جائے گا، اور 12 جو ہے لیفٹ سائڈ پہ چلا آئے گا، اور اس کے بعد یہ جو 14 ہے وہ کہاں پہ جائے گا، کیونکہ دیکھو نا رائٹ سائڈ پہ تو 15 آ گیا ہے نا، تو 14 کہاں جائے گا، تو 14 15 کے لیفٹ پہ آ جائے گا۔ تو اس طرح یہ بیلنس ہو گئے۔
مزید آگے چلتے ہیں. اب ہم نے 10 انسرٹ کیا تو 11 کے لیفٹ پہ آیا، تو یہ ہمارا لیفٹ کا کیس بنا اور اس طرح ہم اس کو بیلنس کر لیں گے. اب ہم 8 انسرٹ کرتے ہیں تو وہ 10 کے لیفٹ پہ آئے گا. اب ہائٹ اور بیلنس فیکٹر میئر کریں. ہائٹ 1 ہے، یہاں پہ ہائٹ 2 ہو گئی، یہاں پہ ہائٹ 3 ہو گئی، یہاں پہ ہائٹ 4 ہو گئی، یہاں پہ ہائٹ 5 ہو گئی. اور بیلنس فیکٹر جو ہے دیکھیں، لیفٹ سب ٹری اور رائٹ سب ٹری کی ہائٹ میں 1 کا ڈیفرنس ہے. مطلب یہ کہ انسرٹ 8 کرنے کے باوجود یہ ٹری ابھی بھی بیلنس فارم میں ہے. اب ہم 9 انسرٹ کرتے ہیں تو 8 کے رائٹ سائڈ پہ آئے گا اور اس کی ہائٹ 1 ہے تو 8 کی ہائٹ 2 ہو گئی اور 10 کی ہائٹ جو ہے 3 ہو گئی. لیکن اس کا بیلنس فیکٹر جو ہے وہ آؤٹ آف رینج ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس کیس ہے لیفٹ رائٹ، کیس نمبر 4 ہے. تو اب دیکھو اس کو لاجیکلی سوچیں، 9 اوپر چلا جائے گا اور 10 جو ہے ادھر رائٹ سائڈ پہ آ جائے گا. تو اس طرح یہ بیلنس ہو گیا. اب اس کی کوڈنگ پہ آتے ہیں. تو یہ دیکھیں نوڈ نام کا ہم نے ایک ڈیٹا ٹائپ بنائی ہے، بائنڈری ٹری کی طرح نوڈ ہے، اس میں ڈیٹا ہے اور لیفٹ رائٹ پوائنٹر ہیں. اور مزید اس میں ایک ویریبل کا اضافہ کر دیا ایچ کا، جو یہ بتائے گا کہ اس نوڈ کی ہائٹ کتنی ہے. تو جیسے ہی کوئی نیا نوڈ بنتا ہے تو بائی ڈیفالٹ اس کی ہائٹ جو ہے 1 ہوتی ہے. بعد میں وہ ریکرسیولی سالو ہوتا ہے کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے. اور یہ اے وی ایل ٹری کی ہم نے کلاس بنائی ہے، اس میں روٹ نوڈ ہے اور میکسیمم جو ہے یہ تو ایک سمپل سا فنکشن ہے، بتائے گا کہ اے اور بی میں سے میکسیمم نمبر کون سا ہے. ہائٹ جو ہے یہ ریکرسو فنکشن ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس نوڈ کی ہائٹ کتنی ہے نا. نیو نوڈ جو ہے ایک نیا نوڈ بنائے گا، اس میں یہ والا ڈیٹا ڈال دے گا اور اس نئے نوڈ کا ایڈریس ہمیں ریٹرن کرے گا. روٹیٹ رائٹ اور روٹیٹ لیفٹ جو ہیں، یہ جس طرح آپ کو میتھڈ بتایا ہے اس میتھڈ کو امپلیمنٹیشن کی ہوئی ہے کوڈنگ کے ذریعے. اور گیٹ بیلنس جو ہے وہ چیک کرتا ہے کہ ہائٹ آف لیفٹ سب ٹری مائنس ہائٹ آف رائٹ سب ٹری، تو یعنی کیا آنسر آیا. پھر اس کے بعد ہم ٹری کو اسکرین پہ شو کرنا چاہتے ہیں تو پری آرڈر ٹریورسل کر کے ہم شو کرتے ہیں. اور انسرٹ فنکشن جو ہے جس طرح بائنڈری ٹری میں نہیں ایک نیا نوڈ انسرٹ کرتے، اسی طرح ہم ایک نیا نوڈ انسرٹ کریں گے. لیکن نیا نوڈ انسرٹ کرنے کے بعد وہ بیلنس فیکٹر اور ہائٹ وغیرہ میئر کریں گے، اور اگر اس کے بعد روٹیشن کی ضرورت ہے تو انسرٹ فنکشن کے اندر جو ہے وہ روٹیشن والے کیسز جو ہیں وہ کال ہوں گے. کنسٹرکٹر میں ہم نے کہا روٹ از اکول ٹو نل ہے، اور یہ انسرٹ فنکشن جو ہے یہ ریکرسیو ہے اور یہ انسرٹ پبلک ہے جو آبجیکٹ کے تھرو کال ہونا ہے. اسی طرح پری آرڈر بھی 2 ہیں، یہ ریکرسیو پری آرڈر ہے اور یہ پری آرڈر ہے جو یوزر نے کال کرنا ہے. تو یہ دیکھیں میکس بتاتا ہے کہ اے اور بی میں سے جو بڑا نمبر ہے وہ یہ ریٹرن کر دے گا. ہائٹ فنکشن یہ کرتا ہے کہ اگر تو نوڈ پوائنٹر کی ویلیو نل ہے تو 0 ریٹرن کرے گا، ورنہ اس نوڈ کی جو ہائٹ آپ نے کیلکولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ ویلیو ریٹرن کرے گا. نیو نوڈ کیا کرتا ہے، ایک نیا نوڈ بناتا ہے، اس میں ڈیٹا ڈال دیتا ہے، اس کے لیفٹ رائٹ پوائنٹرز نل کر دیتا ہے اور اس نئے نوڈ کی ہائٹ کو 1 رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد اس نئے نوڈ کا ایڈریس ریٹرن کر دیتا ہے. اب یہ روٹیٹ رائٹ کا یہ جو کوڈ ہے، اس کو جس طرح میں نے وہ گرافیکلی ایکسپلین کیا ہے کہ 1 2 3 نوڈز بنانے ہیں اور پھر ان کو ویژولی روٹیٹ کر کے دیکھیں، اور یہ باری باری یہ جو ہر سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر چلا کے دیکھیں، تو ایگزیکٹ وہی الگو آپ کو یہاں بنا ہوا نظر آئے گا. تو روٹیشن کے بعد جو ہے ہمیں ہائٹس دوبارہ سے کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہیں. کسی بھی نوڈ کی ہائٹ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ میئر کرو اور رائٹ سب ٹری کی ہائٹ میئر کرو، جو ان دونوں میں سے سب سے بڑی ہائٹ ہوگی اس میں 1 ایڈ کرو، اور یہ پھر جو فائنل آنسر آیا یہ ہمارے اس پیرنٹ نوڈ کی ہائٹ ہوگی. تو آگے ایکس نوڈ کی بھی سیم اسی طرح ہائٹ کیلکولیٹ ہو رہی ہے. اور روٹیٹ کرنے کے بعد جو ہے
وہ جو پیرنٹ نوڈ ہے اس کا ہم ایڈریس بھی ریٹرن کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ لیفٹ روٹیشن کو ہر سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ جو میں نے ویژول ریپرزنٹیشن بتائی ہے اس کے ساتھ میپ کر کے دیکھیں، اور یہاں پہ ایکس اور وائی کی جگہیں چینج ہو گئی ہیں، تو ایکس اور وائی کی جو ہائٹ ہے وہ کیسے کیلکولیٹ ہوگی کہ ایکس کی لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ کیلکولیٹ کریں، ایکس کے رائٹ سب ٹری کی ہائٹ کیلکولیٹ کریں، جو ان میں سے سب سے بڑا آنسر آئے گا اس میں 1 ایڈ کریں، اور وہ پھر فائنل ہائٹ جو ہے اس ایکس والے نوڈ کی ہوگی۔ اور یہی الگو ادھر وائی کے لیے لگایا، اور اس کے بعد وائی جو ہے یہ روٹ ہے، یعنی ان 3 نوڈز کی روٹیشن ہو رہی ہے نا، تو ان 3 نوڈز کے اندر وائی جو ہے یہ روٹ نوڈ ہے، تو اس کا ایڈریس ریٹرن کیا۔ گیٹ بیلنس یہ چیک کرتا ہے کہ ٹری ابھی بھی بیلنس فارم میں ہے یا نہیں ہے، تو وہ کیسے چیک ہوتا ہے؟ بیلنس فیکٹر کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ تو بیلنس فیکٹر کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے کہ لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ مائنس رائٹ سب ٹری کی ہائٹ، تو جو آنسر آیا وہ ہمارا بیلنس فیکٹر ہوگا۔ تو یہ انسرٹ فنکشن ہے جو یوزر نے کال کرنا ہے، اور یہ نیچے انسرٹ فنکشن ہے جو ریکرسیولی اپنے آپ کو کال کرے گا کہ بائنڈری ٹری کی طرح نیا نوڈ انسرٹ کرو، یعنی اگر ہم روٹ سے سمالر ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ انسرٹ کرو، اور اگر ہم روٹ سے بڑے ہیں تو روٹ کے رائٹ سائڈ پہ جا کے نوڈ انسرٹ کرو، اور اس طرح ریکرسیولی مزید رائٹ یا مزید لیفٹ پہ چلتے جاؤ۔ اب نوڈ تو انسرٹ ہو گیا ہے، تو نوڈ کو انسرٹ کرنے کے بعد اب ہم اس نوڈ کی ہائٹ کیلکولیٹ کر رہے ہیں۔ نوڈ کی ہائٹ کیلکولیٹ کرنے کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اس نوڈ کا ہم بیلنس فیکٹر جو ہے وہ معلوم کر رہے ہیں۔ تو گیٹ بیلنس آپ کو بتایا تھا کہ ہائٹ آف لیفٹ سب ٹری مائنس ہائٹ آف رائٹ سب ٹری، تو بیلنس فیکٹر آئے گا۔ تو اگر ہمارے پاس بیلنس فیکٹر جو ہے گریٹر دین 1 آتا ہے، یعنی 2 آتا ہے، اور جو ڈیٹا ہم نے نیا ٹری میں ڈالا ہے وہ نوڈ کے لیفٹ چائلڈ کے ڈیٹا سے لیس ہے، تو لیفٹ والا کیس ہے۔ اگر بیلنس فیکٹر جو ہے -2 آ رہا ہے، اور جو نیا ڈیٹا ہم نے انسرٹ کیا ہے وہ نوڈ کے رائٹ چائلڈ کے ڈیٹا سے گریٹر ہے، تو رائٹ کا کیس ہے۔ اگر بیلنس فیکٹر +2 آیا ہے اور نیا نمبر جو ہے نوڈ کے لیفٹ چائلڈ کے ڈیٹا سے بڑا ہے تو لیفٹ رائٹ کیس ہے۔ تو لیفٹ رائٹ کیس میں پھر ہم نے ڈبل روٹیشن کرنی ہوتی ہے نا، ایک دفعہ لیفٹ روٹیٹ کریں اور ایک دفعہ رائٹ روٹیٹ کریں۔ تو وہ جو شروع میں نے ویژولی ایکسپلین کیا ہے نا ڈبل روٹیشن، اس کو پھر آپ دوبارہ سے دیکھو، تو یہاں بھی ڈبل روٹیشن ہو رہی ہے، پہلے رائٹ روٹیشن ہے پھر لیفٹ روٹیشن ہے۔ پری آرڈر ٹریورسل کی مدد سے ہم وہ ٹری کو اب ویژولی ڈرا تو نہیں کر سکتے نا، لیکن اس کے پری آرڈر فارم میں ہم اسکرین پہ آؤٹ پٹ دیں گے تاکہ اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ٹری جو ہے کس شیپ کی بنے گی۔ پری آرڈر میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے کرنٹ نوڈ کو سی آؤٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لیفٹ کو اور پھر رائٹ کو شو کرتے ہیں۔ تو یہ جو ویژولی میں نے آپ کو یہ ایگزامپل کرائی تھی، تو سیم وہی ایگزامپل کو ہم نے کوڈنگ میں امپلیمنٹ کیا کہ پہلے میں نے 3 انسرٹ کیا، پھر 2 انسرٹ کیا، پھر 1 انسرٹ کیا۔ بنتا تو یہی ہے کہ 3 کے لیفٹ پہ 2 ہے، پھر 2 کے لیفٹ پہ 1 ہے، لیکن یہ تو AVL ٹری ہے تو یہ دوبارہ سے اپنے آپ کو بیلنس کر لے گی، اور اگر ہم اس کو پھر پوسٹ آرڈر ٹریورسل کریں گے تو ہمارے پاس 2 1 3 آنسر آئے گا۔ تو اس طرح یہ سارے نمبر انسرٹ کریں گے، ساتھ ساتھ یہ ٹری اپنے آپ کو بیلنس کر رہی ہے، اور بیلنس کرنے کے بعد ہم اس کو پوسٹ آرڈر ٹریورسل کر کے جو آؤٹ پٹ شو کر رہے ہیں وہ یہ اسکرین پہ آ رہی ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اور ہمارے اس چینل چشتی اکیڈمی کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کے آپ کو نوٹیفیکیشن آتے رہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ ہیپ پڑھیں گے کہ ہیپ سٹرکچر کیا ہوتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم ود نیو ٹاپک۔ اللہ حافظ۔